الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، اللہ رب العالمین کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کے تینوں جمعوں کے بعد آج چوتھا جمعہ بھی الحمدللہ ہمیں نصیب فرمایا. یہ جمعہ رمضان کا آخری جمعہ ہے اور یہ جمعہ عوام الناس کی اصطلاح میں اس کو جمعۃ الوداع کہتے ہیں. عوام الناس کی اصطلاح میں، شریعت کی اصطلاح میں اس طرح کا کوئی لفظ منقول نہیں ہے. بعض لوگوں کے ذہنوں میں اس سے متعلق کچھ خیالات ہیں، کچھ ان کے نظریات ہیں. ان خیالات اور ان نظریات کی اس وقت تردید کرنی مقصود ہے اور احادیث طیبہ سے جو بات سمجھ میں آتی ہے اس کی وضاحت مقصود ہے. شریعت میں جمعۃ الوداع کے نہ کوئی، میں نے عرض کیا کہ شریعت میں جمعۃ الوداع کا نام بھی نہیں ہے. یہ نام جو ہے وہ عوام الناس میں معروف اور مشہور ہے. جمعۃ الوداع کے نہ الگ سے کوئی احکام ہیں، نہ جمعۃ الوداع کی الگ سے کوئی خاص مستقل خصوصیت کے ساتھ کوئی عبادت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. بلکہ جس طریقے سے عام جمعے ہوتے ہیں ایسے ہی یہ عام جمعہ بھی ہے. البتہ فرق صرف دو چیزوں کا ہے. ایک یہ ہے کہ یہ رمضان کا جمعہ ہے. رمضان کا مہینہ وہ تمام مہینوں کا سردار ہے جس کو سید الشہور کہتے ہیں، اور جمعے کا دن عام دنوں کے مقابلے میں وہ سید الایام ہے. تو گویا کہ اس اعتبار سے سید الایام بھی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا اور یہ سید الایام سید الشہور میں اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا. دوسری بات یہ ہے کہ اس حد تک یہ بات بھی درست ہے کہ اب اس سال یہ جمعہ اب ہمیں دوبارہ نہیں ملے گا. یہ جمعہ دوبارہ اب نہیں ملے گا، یہ آخری جمعہ ہے. اب اللہ نے چاہا انشاءاللہ زندگی رہی، کس کی رہتی ہے کون جاتا ہے یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے. اب اگلا سال جب رمضان کا آئے گا، کس نے دیکھا ہے کون
کس کو معلوم ہے کس کو رمضان ملتا ہے، کس کو رمضان کے مہینے ملتے ہیں، کس کو پھر وہ آخری جمعہ ملتا ہے، یہ سب امور غیب سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے کہ یہ آج کا جو جمعہ ہے، اب یہ پورے سال یہ وقت اور یہ دن آنے والا نہیں ہے، یہ جن عظمتوں کے ساتھ یہ جمعہ آج آیا ہے یہ آج اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے جو شریعت سے ثابت ہے، باقی اس کے علاوہ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ نہ کوئی اس کی مخصوص عبادت مقرر ہے، نہ اس کا کوئی خاص وظیفہ ہے، اور کل اثر میں بھی میں نے ایک غلط فہمی کا میں نے ازالہ کر دیا تھا اور ایک بات کی میں نے وضاحت تفصیل کے ساتھ کر دی تھی کہ اس جمعۃ الوداع سے متعلق ایک اور عام غلط فہمی عام لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہے، اس کی کل میں نے تردید کر دی تھی اور کسی طریقے سے میں نے احادیث کے حوالے سے تفصیل سے آپ کے سامنے عرض کر دیا تھا۔ بہت سے حضرات کل اثر میں نہیں ہوں گے، آج جمعے میں مختصراً اس کی میں وضاحت کر دوں۔ عام لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جی جمعے کا جو رمضان کا جو آخری جمعہ ہے جیسا کہ آج ہے، اس میں آدمی کی جتنی زندگی کی نمازیں رہ گئی ہیں اور قضا ہو گئی ہیں اور جتنی نمازیں فوت ہو چکی ہیں، بس رمضان کے آخری جمعے میں 2 رکعت نفل نماز کی نیت باندھ لو اور پہلی رکعت میں یہ صورتیں پڑھ لو اور دوسری رکعت میں یہ صورتیں پڑھ لو، ساری پورے سال کی جتنی نمازیں چھوٹی ہیں، جان بوجھ کر قضا کی ہیں یا سہون قضا ہو گئی ہیں، بس یہ 2 رکعت پڑھنے سے یہ ساری نمازیں سر سے اتر جائیں گی اور یہ فریضہ ساقط ہو جائے گا اور آپ تمام کے تمام فرائض اور واجبات سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ لیکن میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، آج پھر میں ذکر کر رہا ہوں، اس طرح کا کوئی تصور شریعت میں نہیں ہے، اس طرح کی کوئی بات شریعت میں اور قرآن اور حدیث سے نہیں ملتی، نہ اسلاف سے کوئی بات منقول ہے، نہ خیر القرون سے کوئی بات منقول ہے، نہ تابعین اور تبع تابعین سے۔ یہ 4 زمانے جو ہیں وہ خیر القرون ہیں، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، ان 4 ادوار میں اس کی کوئی نظیر اور کوئی مثال نہیں ملتی کہ صحابہ نے یا تابعین نے یا تبع تابعین نے اس طرح کا کوئی عمل کیا ہو۔ اس لیے اپنے ذہن کو اس معاملے سے بالکل صاف کر لینا چاہیے۔ فرض نمازیں جو آپ کے ذمہ رہ گئی ہیں وہ فرض نمازیں آپ کو لازمی ادا کرنی ہے، نہ وہ پیسے دے کر معاف ہوں گی، نہ فدیہ دے کر معاف ہوں گی، نہ توبہ کر معاف ہوں گی، نہ تہجد میں راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے رونے گڑگڑانے سے معاف ہوں گی۔ معافی کی صرف ایک صورت ہے، وہ کیا کہ جب تک اس کو ادا نہ کیا جائے اس وقت تک کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگی۔ یہ بات میں نے کل بھی بتائی تھی، میں نے آج دوبارہ پھر اس کا اعادہ کر دیا۔ اب میں اپنی اصل بات کی طرف آ رہا ہوں۔ تو جمعۃ الوداع کی کوئی شرعن حیثیت نہیں ہے، البتہ کس اعتبار سے یہ اہم ہے وہ میں نے اس کی مختصر سی تفصیل آپ کی خدمت میں نے عرض کی۔ اتنی سی بات ضرور ہے کہ یہ وقت اور یہ موقع 2 چیزوں کا ہم سے تقاضا کرتا ہے، 2 چیزوں کا ہم سے متقاضی ہے یہ وقت اور یہ جمعہ۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا ہم سب کو دل سے حقیقت میں پورے توجہ اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ہمیں 1-2 شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر کس بات پر؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا، الحمدللہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، جیسے تیسے بھی رکھے، تراویح مسلسل پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویح میں قرآن کریم الف لام میم سے والناس تک 30 پارے کھڑے ہو کر پڑھنے کی اور سننے کی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی۔ اور رمضان کے شروع سے لے کر آج کی صبح تک بہت سارے ہیں ایسے لوگ کہ جنہوں نے
سحری سے پہلے 2 رکعت اور 4 رکعت اور 6 رکعت اور 8 رکعت تہجد کی نماز ہی پڑھی ہوگی یقیناً. شاید کوئی آدمی ایسا ہو کہ جس نے سحری کی اور تہجد نہ پڑھی ہو، میں نہیں سمجھتا. سب نے پڑھی ہے، کسی نے کم، کسی نے زیادہ، کسی نے مختصر، کسی نے طویل. اور رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار طاعات اور عبادات کی اور انفاق فی سبیل اللہ کی بھی توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں پیسے خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی، افطاری کرانے کی، سحری کرانے کی، دوسروں کو معاف کرنے کی، دوسرے کے ساتھ ایثار کا برتاؤ کرنے کی، وغیرہ وغیرہ. تو ان تمام کی تمام چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ چیزیں تقاضا کرتی ہیں ہم سے اس بات کا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم ان لوگوں میں اللہ نے ہمیں شامل نہیں فرمایا الحمدللہ کہ جن کو یہی نہیں پتا کہ رمضان کب شروع ہوا تھا اور رمضان کب رخصت ہو گیا. نہ ان کا نماز سے کوئی سروکار، نہ ان کا روزوں سے کوئی سروکار، نہ ان کا تقوی اور طاعت اور عبادت سے کوئی سروکار. اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کہ کم ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان غافل لوگوں میں ہمیں شامل نہیں فرمایا. الحمدللہ. کتنے ایسے لوگ ہوں گے، ایک دو نہیں ہے، سینکڑوں لوگ ایسے ہوں گے جنہیں یہی نہیں پتا کیا رمضان، کیا عشرہ آخر، کیا طاق راتیں، کیا اس کی عبادتیں، کیا قیام اللیل، کیا تہجد، کیا افطاری، کیا سحری، نہیں معلوم. تو الحمدللہ ہم ان میں سے نہیں ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اب ایک بات اسی سے متعلق ہے ضمناً، وہ بھی میں عرض کر دوں. بسا اوقات ہمارے ذہن میں بھی یہ بات آتی ہے اور بسا اوقات یہ بات زبان سے نکلتی بھی ہے، جو کہ نہیں نکلنی چاہیے. ذہن میں تو آتی ہے اور زبان سے بھی بسا اوقات اس کو ہم بے خیالی میں اس بات کو کہہ دیتے ہیں. ارے میاں ہماری کیا نماز ہے، ہماری نماز کیا تھی، ہماری تو بس اٹھک بیٹھک تھی، ہمارا کیا روزہ تھا، بس ایک فاقہ تھا. اس طریقے سے بزرگوں نے فرمایا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عبادات کی تحقیر کرنا یہ بھی غیر مناسب بات ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ وہ ایک سجدہ جس کو اللہ تعالیٰ کے در سے ایک نسبت حاصل ہو جائے، اس سجدے کی کیا قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے، اور اس سجدے کا کیا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، یہ دنیا میں ہمیں نہیں معلوم. جس سجدے کو تیرے آستانے سے کوئی نسبت مل جائے، اس سجدے کا کیا کہنا. تو اپنے عبادات کی تحقیر کرنا یا ایسے الفاظ استعمال کرنا جس سے تحقیر کا پہلو مترشح ہوتا ہو، نماز کو اٹھک بیٹھک کہنا یا روزے کو فاقہ کشی سے تعبیر کرنا، یہ سخت بے ادبی کی بات ہے، یہ غیر مناسب باتیں. مانا ہم سب اقرار کرتے ہیں اس بات کا، ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہماری تراویح، ہمارا قیام، قعود، یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے شان نہیں ہے. ہم سب اس کا اقرار کرتے ہیں، لیکن اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ آپ جو ہے وہ تحقیر کا کلمہ استعمال کریں، اس کی بے ادبی کریں، اس طرح کے جملے استعمال کریں، یہ مناسب نہیں ہے. ہاں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اس پر اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں، اس کو آئندہ اس سے بہتر کرنے کا اللہ تعالیٰ سے عہد کریں، اس کی کوشش کریں. تو ایک بات تو آج کے دن یہ ہے کہ ہم سب کو دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مختلف عبادتوں کی توفیق عطا فرمائی، بیمار نہیں ہوئے، روزہ نہیں چھوٹا، تراویح نہیں چھوٹی، اور دیگر جو معمولات کرنے کی الحمدللہ سارے پراپر طریقے سے تسلسل کے ساتھ الحمدللہ ہم، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے کہ سارے روزے کتنے ایسے آپ کو باہر ملیں گے، نہ کوئی عذر، نہ کوئی بیماری،
نہ شرعن انہیں کوئی رخصت حاصل ہے، ہٹے کٹے مستنڈے اور کھا رہے ہیں، اور سر عام سر بازار سب کے سامنے روزہ توڑ رہے ہیں. یہ بھی احساس نہیں ہو رہا کہ اس مقدس مہینے کا کوئی ادب اور احترام کا کوئی تقاضا ہے. ہم تو ان میں سے نہیں ہیں الحمدللہ. تو اس پر شکر کرے اللہ تعالیٰ کا، جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. اور جو کوتاہیاں ہوئی، جو لغزشیں ہوئی، جو غلطیاں ہوئیں، دانستہ یا نہ دانستہ، اللہ تعالیٰ کے حضور اس پر دل سے توبہ اور استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. اور بقیہ جو ایام رمضان کے باقی رہ گئے، چند دن باقی رہ گئے، چند دن رمضان کے باقی رہ گئے، بس یہ یوں ایسے گزر رہے ہیں، تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں. 27 روزے ہو گئے. تو ان بقیہ جو ایام رہ گئے، ان کو میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں کہ یہ جو باقی دن رہ گئے، ان بقیہ ایام کو بددلی سے نہ گزاریں. اور خاص طور پر بیچارے جو معتکفین ہوتے ہیں، جو پہلی دفعہ بیچارے بیٹھتے ہیں، وہ تنگ بھی ہو جاتے ہیں کہ بڑا مسئلہ ہے، نہ نہانے دیتے ہیں، اور گرمی الگ لگ رہی ہے، مسئلے مسائل الگ ہیں، پریشانی الگ ہو رہی ہے. شروع میں تو جوش اور جذبہ ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے وہ جذبہ جو ہے وہ مان پڑ جاتا ہے. تو دل چھوٹا نہ کریں. وہ جذبہ جو شروع دن میں تھا اسی جذبے کے ساتھ تازہ دم رہیں، اور اعمال میں اسی طریقے سے جوش و خروش نظر آنا چاہیے جو شروع دن میں تھا. اور میں تو کہتا ہوں کہ یہ جو معتکفین ہیں یہ اللہ کے بڑے پیارے ہیں، اللہ کے بڑے محبوب بندے ہیں، قابل رشک بندے ہیں، قابل رشک بندے ہیں، جن کو اللہ نے اپنے گھر میں مہمان بنا کر بٹھا دیا ہے. کاش کہ یہ اپنی قدر خود پہچانیں، اپنی قدر خود جانیں کہ ہماری کیا حیثیت ہے اللہ تعالیٰ کی نظروں میں، کیا ہمارا مقام اور مرتبہ ہے اللہ تعالیٰ کی نظروں میں. تو بھائی بقیہ جو ایام رہ گئے وہ سب سے میری درخواست ہے، چاہے وہ معتکفین ہوں یا غیر معتکفین ہوں، کہ بقیہ جو ایام رہ گئے ہیں اس کی قدردانی کریں، بددلی کے ساتھ بوجھ سمجھ کر اس کو نہ گزاریں، بلکہ ہر منٹ اور ہر سیکنڈ، ایک ایک لمحہ یہ سوچ کر گزاریں کہ پتہ نہیں میری زندگی کا شاید ہو سکتا ہے کہ یہ آخری رمضان ہو. اتنے لوگ بیٹھے، پتہ نہیں کس کا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے کہ یہ زندگی کا آخری رمضان ہے. مجھے بھی نہیں معلوم، آپ کو بھی نہیں معلوم. اس کے لیے نہ بڑھاپا شرط ہے، نہ اس کے لیے بیماری شرط ہے، نہ اس کے لیے خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی عذر میں مبتلا ہونا شرط ہے، کچھ بھی نہیں. کتنے ہمارے ملنے جلنے والے، تعلق والے، دائیں بائیں اعزاء اقارب ایسے تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ یہیں پر بیٹھے تھے، یہاں سامنے. اب نہیں ہیں، وہ اس سال نہیں ہیں. اور جتنے آج بیٹھے ہیں پتہ نہیں اگلے سال کون خوش نصیب، کس کو اللہ تعالیٰ یہ مہینہ عطا کرتے ہیں، کس کو نہیں ملتا. تو اس لیے ایک ایک دن یہ سمجھ کر گزاریں، ایک ایک لمحہ اور ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ یہ سمجھ کر گزارے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ رمضان کا میرا آخری رمضان ہو، پتہ نہیں زندگی میں پھر ملے کہ نہ ملے. تو خوب اپنے آپ کو عبادت کے اندر تھکائیں، دعاؤں میں تھکائیں، قیام میں، نماز میں، قیام میں اپنے آپ کو تھکائیں، اور جتنا کچھ کر سکتے ہیں، جتنا کچھ سمیٹ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کے پورے دروازے کھلے ہوئے ہیں، چوپٹ کھلے ہوئے ہیں. بس بات یہ کہ ہم ذرا سا قدم بڑھائیں، اللہ تعالیٰ کی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعائیں بھی قبول فرمائیں گے، اللہ عبادتوں کو بھی قبول فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ مزید بہتری کی بھی توفیق عطا فرمائیں گے. ایک بات تو مجھے یہ عرض کرنی تھی کہ آج کا جو دن ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جو نعمت رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی اس پر شکر ادا کریں. ایک بات تو یہ. دوسری بات، ایک اعتبار سے یہ آج کا جو دن ہے وہ ڈرنے کا بھی ہے. دونوں باتیں، تصویر کے دونوں رخ سامنے ہونے چاہیے. آج کا جو دن ہے یہ ڈرنے کا بھی دن ہے. کس چیز سے ڈرا جائے؟ کون سا ایسا مسئلہ ہو گیا کہ جس سے ڈر اور خوف
وہ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سامنے رکھنی چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سامنے رکھنی چاہیے کہ جس حدیث کو پڑھ کر اور سن کر آدمی کانپ اٹھے اور لرز جائے، کہ جن 3 دعائیں فرمائی جبریل امین نے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مجسمہ رحمت اور مجسمہ شفقت اور رحمت للعالمین تھے، آپ نے ان 3 بد دعاؤں پر آمین فرمایا. بس ذرا سا وہ 3 بد دعائیں بھی سامنے رکھیں. ایک وہ کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور وہ اپنے ماں باپ کی دعائیں لے کر اور خدمت کر کر جنت میں اپنے آپ کو نہ پہنچا سکا، جنت کا وہ مستحق نہ بن سکا، ایسے آدمی کے لیے تباہی و بربادی ہو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا دن منبر رسول جمعے کا وقت اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا پر آمین کہنا، کیا کسی مسلمان کو اس کے دل میں یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ بد دعائیں قبول نہ ہو؟ سارے قبولیت کے مواقع جمائیں. تو اس لیے بھائی اس کا جائزہ لے لینا چاہیے ہم میں سے ہر آدمی کو. جن کے ہیں قدر کر لو. اور جب یہ نعمت ہاتھ سے جب رخصت ہوتی ہے آدمی کے، پھر ہاتھ ملتے رہو گے، پھر روتے رہو گے، لیکن پھر کوئی فائدہ نہیں. زندگی میں قدر کر لو، قدر کر لو. تمہارے حق میں تمہارے ماں باپ سے زیادہ متقی، پارسا، جنید بغدادی، شبلی نعمانی، قطب، ابدال ماں باپ سے زیادہ کوئی نہیں ہے. دوسری جگہوں پر تلاش نہ کریں، گھر میں موجود ہیں، اس لیے اس کی قدر کر لیں. تو ہم میں سے ہر آدمی کو اس بات کا خیال اور اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے. اور دوسری بد دعا جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بد دعا پر آمین فرمائی، وہ بد دعا یہ تھی کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس کے سامنے میرا نام نامی آئے اور وہ بخیل میرے اوپر درود نہ بھیجے. اس پر بھی بد دعا کے الفاظ آپ نے فرمائے. تو الحمدللہ اس معاملے میں تو ہم، میرا خیال ہے کہ اہتمام سے ہم درود شریف پڑھتے ہیں الحمدللہ. تیسری جو بات ہے جو میرے اس گفتگو سے تعلق رکھتی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص کہ جس کو اللہ نے رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا. میں جو بات کہہ رہا تھا نا کہ یہ ڈرنے کا بھی دن ہے، یہ ڈرنے کا بھی دن ہے، یہ دن اپنے محاسبے اور جائزے کا بھی ہے، یہ دن اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنے کا بھی ہے کہ وہ شخص کہ جس کو اللہ نے رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا اور نہ جانے مغفرت اور بخشش کے کتنے اسباب اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیے ہیں. ایک دو نہیں، سینکڑوں اسباب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے پیدا کر دیے. یہ کر لو معاف کر دیں گے، یہ کر لو بخشش کر دیں گے، یہ کر لو مغفرت کر دیں گے، یہ کر لو گناہ دھل جائیں گے. ایک دو کام نہیں، بے شمار کام بتا دیے. کیسا وہ بدنصیب آدمی ہوگا، کیسا وہ شقی اور بدبخت ہوگا کہ پورا کا پورا رمضان کا مہینہ گزر جائے اور وہ اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے. پورا رمضان کا مہینہ گزر جائے اور وہ اللہ سے اپنی بخشش نہ. ایسے آدمی کے بد نصیب ہونے پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر ثبت فرما دی ہے، مہر لگا دی ہے. تو اس لیے ہم میں سے ہر آدمی اس بات کا جائزہ لے اور اپنا محاسبہ کرے، اپنے اعمال کو ٹٹولے، اپنی عادات کو، اپنے مزاج کو، اپنی طبیعت کو، اپنے حالات کو، اپنے کردار کو، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو، اپنی گفتگو کو، کہ اس رمضان کے مہینے میں کیا اللہ نہ کرے میں خدا نخواستہ کہیں ان لوگوں میں تو میں شامل نہیں ہو گیا کہ جن کی رمضان کے گزرنے کے بعد بھی مغفرت نہیں ہوتی. اللہ کرے کہ ہم ان لوگوں میں سے نہ ہوں، ہم ان بد نصیب لوگوں میں سے
اللہ کرے کہ ہم نہ ہوں، تو اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ اور تو یہ دونوں باتیں میں نے عرض کر دی۔ ایک بات تو میں نے یہ عرض کی کہ آج کے دن امید کا بھی ہے، اور دوسری بات یہ عرض کی کہ آج کا دن خوف کا بھی ہے۔ اور ایمان جو ہے وہ ان دونوں کیفیتوں کا نام ہے۔ الایمان بین الرجاء والخوف، ایمان جو ہے وہ امید اور خوف دونوں کا نام ہے۔ اور میں نے شاید اسی رمضان میں کسی دن عرض کیا تھا کہ اپنے عمل پر ناز نہ کریں، اپنے عمل پر ہم میں سے کوئی آدمی ناز نہ کرے۔ کیا ہمارا عمل، کیا ہمارے عمل کی کس طریقے سے ہم نے اس عمل کو انجام دیا وہ تو ہم ہی جانتے ہیں۔ اور بقول حضرت رابعہ بصریہ فرمایا کرتی تھی، بڑی عجیب بات فرماتی تھی کہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ اور استغفار کرنا یہ خود توبہ اور استغفار کا محتاج ہے۔ نہیں سمجھے بات میرا خیال؟ ہمارے توبہ اور استغفار کرنے پر ہمیں پھر اس پر بھی توبہ اور استغفار کرنی ہے۔ پتہ نہیں بات آپ یہ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یعنی ہمارا استغفار اور ہماری توبہ اس قابل نہیں ہے کہ واقعی وہ حقیقت میں 100% توبہ اور استغفار ہو، اس پر بھی توبہ استغفار کریں۔ یہ تو حضرت رابعہ بصریہ وہ فرما رہی ہیں۔ تو بھائی اب یہ جو باقی دن رہ گئے اس میں اس بات کا اہتمام کثرت سے کریں، اہتمام سے کریں کہ توبہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اور استغفار جو ہے وہ کثرت سے کریں۔ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف فرما دیتے ہیں، بڑے بڑے پیشہ وروں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، بڑے بڑے عادی مجرموں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ کوئی توبہ کر کر ایک قدم اللہ کی طرف آگے بڑھائے تو صحیح، ایک قدم آگے تو بڑھائے۔ حدیث میں ہے کہ بندہ ایک بالشت آگے چلتا ہے، اللہ تعالیٰ 2 بالشت آگے بڑھتے ہیں۔ بندہ چلتا ہے، اللہ دوڑتے ہیں اس کی طرف، اور جب وہ بندہ دوڑتا ہے اللہ کی طرف تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی باہوں میں لے لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے اپنے باہوں میں لے لیتے ہیں۔ تو توبہ اور استغفار جو ہے وہ کثرت سے کریں، کثرت سے کریں۔ اور صرف توبہ اور استغفار سے یہ نہیں ہوگا کہ انشاءاللہ جو کوتاہی ہماری ہوئی اللہ تعالیٰ بس اسے معاف فرما دیں گے۔ توبہ اور استغفار کے وہ کمالات اور فوائد انشاءاللہ، شرط صرف اتنی ہے کہ بے اعتنائی اور بے توجہی سے نہیں، سنجیدگی کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، درماندگی کے ساتھ، شکستگی کے ساتھ اگر ہم توبہ اور استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے چاہا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے توبہ استغفار کو بھی قبول فرمائیں گے اور ہماری عبادات میں ہونے والی کوتاہیوں کو بھی معاف فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے جتنے دن باقی رہ گئے ان دنوں میں اہتمام سے توبہ اور استغفار کا معمول بنائیں۔ اور صدقۃ الفطر سے متعلق بات ہو گئی تھی، بہت سے حضرات نہیں ہوں گے، صدقۃ الفطر سے متعلق پہلے بھی بات ہوئی تھی، میں دوبارہ اس کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ صدقۃ الفطر جو ہے وہ ہر آدمی کو ادا کرنا چاہیے، چاہے اس نے روزے رکھے ہوں یا روزے نہ رکھے ہوں، روزے رکھے ہوں یا روزے نہ رکھے ہوں، ہر حال میں ہر آدمی کو ادا کرنے چاہیے۔ اور صدقۃ الفطر جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا اس کی 2 حکمتیں، ایک حکمت یہ ہے کہ یہ صدقۃ الفطر در حقیقت رمضان کے روزوں کی زکوٰۃ ہے، رمضان کے روزوں کی زکوٰۃ ہے۔ دیکھیں عام طور پر روزے میں بہت سارے ان چیزوں سے تو ہم الحمدللہ بچ جاتے ہیں جو روزے کو توڑنے والی ہوتی ہیں۔ میں روزہ جو ہے وہ کھانے سے ٹوٹ جاتا ہے، پینے سے ٹوٹ جاتا ہے، دوسرے چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے تو ہم حتی الامکان بچتے ہیں۔ لیکن روزے دار کا لایعنی کاموں سے بچنا، لایعنی باتوں سے بچنا، فضول گوئی سے بچنا، زبان کے گناہوں سے بچنا، آنکھوں کے گناہوں سے بچنا، کان کے گناہوں سے بچنا عام طور پر
اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے، اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے۔ تو یہ صدقۃ الفطر اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا کہ جب تم صدقۃ الفطر دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ان کاموں، ان جو چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوئے، ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس صدقۃ الفطر کی برکت سے معاف فرما دیں گے۔ ایک تو مصلحت اس میں یہ ہے، ایک فائدہ صدقۃ الفطر کا یہ ہے، اور دوسرا فائدہ صدقۃ الفطر کا یہ ہے کہ بہت سارے وہ غرباء، وہ محتاج، وہ مساکین کہ جو بیچارے جن کے پاس آج کچھ نہیں ہے اور ان کو یہ فکر تنگ کر رہی ہے کہ ہم عید کے دن اپنے بچوں کو کیا پہنائیں گے اور کیا کھلائیں گے، تو کم از کم ہم لوگوں کو ان کو اس دن کی اس فکر سے تو ہمیں آزاد کر دینا چاہیے۔ ان کو کپڑے لے کے دے دیں، ان کو پیسے لے کے دے دیں، ان کی خدمت کر لیں تاکہ وہ یہ محسوس نہ کریں کہ آج ہمارے ماں باپ نہیں ہیں، آج ہمارے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے، آج ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو صدقۃ الفطر کے ذریعے ان کو صحیح طریقے سے تیار کر کر اپنے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک کیا جائے، یہ ہے۔ اور ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ صدقۃ الفطر جو ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے، گندم 160 روپے کے حساب سے گندم کا ریٹ الگ ہے، جو کا ریٹ الگ ہے، کھجور کا ریٹ الگ ہے، کشمش کا ریٹ الگ ہے۔ تو یاد رکھیں کہ صدقۃ الفطر آپ اپنی حیثیت کے مطابق ادا کریں، اپنی حیثیت کے مطابق آپ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مال دیا ہے تو آپ کشمش کا جو نصاب ہے، کھجور کا جو نصاب ہے، آپ اس کے ذریعے اپنا صدقۃ الفطر ادا کریں، اس لیے کہ اس میں غرباء کا اور مستحقین کا زیادہ فائدہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اب یہ بات پتہ نہیں میرے علم میں نہیں ہے، یہ بات لوگوں کو عام طور پر لوگوں کو معلوم ہے کہ نہیں ہے، جو حضرات باہر ممالک میں رہتے، دیکھیں ہم لوگ تو چور راستہ، ہم پاکستانی ہیں نا، ہماری تو شناخت ہے چور راستہ نکالنا۔ جو باہر ممالک میں جو لوگ رہتے ہیں، چونکہ اس طرح کے کچھ واقعات سامنے آئے اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، جو حضرات جن ممالک میں باہر رہتے ہیں وہاں کا جو سکہ رائج الوقت اور وہاں کی جو کرنسی ہے ان پر صدقۃ الفطر وہاں کی کرنسی کے اعتبار سے لازم ہوگا، یہاں کے حساب سے لازم نہیں ہوگا، یہاں کے حساب سے لازم نہیں ہوگا۔ جہاں جو آدمی جس ملک میں رہ رہا ہے وہاں کی جو کرنسی ہے اس کرنسی کے اعتبار سے ہاں اتنی رقم وہ کہیں پر بھی دے سکتا ہے، پاکستان میں بھی دے سکتا ہے، کسی اور ملک میں بھی دے سکتا ہے، لیکن رقم جو ہے اس کا حساب وہ ہوگا جو وہاں کی کرنسی ہے۔ اب وہاں کی کرنسی زیادہ ہے تو پھر یہاں فون کر دینے کہ بھائی 4 آدمیوں کا صدقۃ الفطر 160 روپے کے حساب سے دے دینا، اور وہاں کے حساب سے اگر لگاتے ہیں تو وہ رقم زیادہ بنتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دل کے حال کو تو جانتے ہیں کہ کہاں گڑبڑ کر رہا ہے یہ آدمی، کہاں سے اس نے یہ چور راستہ، تو اس لیے کھلے دل کے ساتھ ادا کریں، بشاشت کے ساتھ ادا کریں، خوش دلی کے ساتھ ادا کریں، کم نہ ہو زیادہ چلا جائے، اللہ نے چاہے انشاءاللہ غریب نہیں ہوں گے، غربت نہیں آئے گی، اللہ نے چاہے انشاءاللہ، اور یہ زیادہ ادا کرنا اللہ نے چاہے انشاءاللہ یہ ہماری پاکیزگی کا، ہماری صفائی کا یہ انشاءاللہ ذریعہ ہوگا۔ بس یہ تو باتیں میں نے کر دی، اور آخر میں جو ہے بس ان ساری باتوں پر اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں 2-3 اعلانات ہیں مختصر سے۔ ایک تو اعلان یہ مدرسہ تحفیظ القرآن جس میں جو ہمارے سامنے ہے، علاقے کا ایک بہترین معیاری موقر ادارہ ہے جو الحمدللہ پورے اس علاقے کی دینی ضروریات کو بحمدللہ احسن طریقے سے پورا کر رہا ہے، الحمدللہ تمام شعبوں میں کام کر رہا ہے اور بہتر انداز سے کام کر رہا ہے۔ تو پچھلے جمعے بھی شاید میں نے اعلان کیا تھا، پتہ نہیں پچھلے جمعے اس سے پچھلے جمعے مجھے یاد نہیں ہے، تو آپ حضرات اس ادارے کے ساتھ بھی تعاون کریں۔ اور دارالعلوم محمدیہ جس کا سال میں ایک دفعہ اعلان ہوتا ہے، کورنگی 1 نمبر میں جو مدرسہ جو ادارہ ہے، جو ہمارے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے جس کی بنیاد رکھی آج سے 20 سال پہلے، الحمدللہ مقیم اور مسافر طلبہ ناگفتگی حالات کے ساتھ اس وقت وہاں پر کام چل رہا ہے۔ تو جو حضرات وہاں تعاون کرنا چاہے وہ وہاں بھی تعاون کریں۔ اسی طریقے سے تیسری بات جو ان دونوں باتوں سے زیادہ اہم ہے میری نظر میں، وہ یہ ہے کہ میں شاید سال میں 1 آدھ مرتبہ یہ اعلان کرتا ہوں
مسجد کے ساتھ ہم لوگوں کو ماہانہ بنیادوں پر تعاون کرنا چاہیے، ماہانہ بنیادوں پر. اور یہاں ایک عام طور پر ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ جی عام باہر میں لوگوں سے یہ باتیں سنتا ہوں کہ جی جامع مسجد گول مارکیٹ والوں کے پاس بڑے لاکھوں کروڑوں روپے ہیں. اچھا بھائی کہاں پر ہیں، کیسے ہیں؟ دیکھو اتنی موٹی موٹی قالینیں بچھائی ہوئی ہیں اور پنکھے لگے ہوئے ہیں، لائٹیں لگائی ہوئی ہیں، فلانا ہو رہا ہے، پیسے ہیں تو یہ چیزیں لگ رہی ہیں. تو میں یہاں ذرا سی ایک بات کی آپ کے سامنے وضاحت کر دوں، شاید آپ کے علم میں نہ ہو، میں وضاحت کر دوں. باقی دینا نہ دینا، ماہانہ رقم باندھنا نہ باندھنا وہ آپ کا مسئلہ ہے. ہم کہیں پر بھی کسی کو مجبور نہیں کرتے بائی فورس، کوئی ہمارے پاس اختیار نہیں ہے. ذکر کر دیتے، بات سامنے رکھ دیتے، بس پھر اس سے زیادہ بات نہیں کرتے. دیکھیں جو صاحب یہ مسجد کے معاملات میں، مسجد کے ان تمام کی تمام چیزوں میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، ان کا اپنا ذاتی ذوق ہے، وہ لاکھوں کروڑ روپے لگاتے ہیں. لیکن یہ آپ کے علم میں بات ہو کہ یہ صاحب اپنی مرضی سے مسجد کی اس انداز سے تو خدمت کرتے ہیں، لیکن مسجد کے ماہانہ اخراجات میں وہ کوئی تعاون نہیں کرتے. ہر ایک اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، ہر ایک آدمی کی اپنی سوچ ہوتی ہے، مجھے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ جتنے مسجد کے اخراجات چل رہے ہیں، جتنے مسجد کے اخراجات ماہانہ چل رہے ہیں، وہ آپ حضرات کے عطیات سے چل رہے ہیں الحمدللہ. اور احسن طریقے سے یہاں آپ کو تمام کی تمام سہولیات مل رہی ہیں، مل رہی ہیں نہیں مل رہی؟ دین کی ہر طرح کی بات آپ کو سننے کا موقع مل رہا ہے، سب چیزیں آپ کو اچھی ملی ہے، سوائے ایک امام کے، اس کے اندر بہت کیڑے ہیں. امام آپ کو اچھا نہیں ملا ہے، باقی مسجد آپ کو اچھی ملی ہے، سہولیات آپ کو اچھی ملی ہے، قالینیں آپ کے پاس ہیں، مؤذن آپ کو اچھا ملا ہوا ہے، ساری چیزیں آپ کے پاس اچھی ہیں. بس یہ آدمی ذرا سا تبدیل ہو جائے اور یہ آدمی بہتر ہو جائے تو مسجد سونے پہ سہاگا ہو جائے. دعا کریں، اللہ کرے کہ ایسا کوئی وقت آ جائے کہ مجھ سے اچھا آدمی آپ کو مل جائے، تو یہ میری دل کی خواہش ہے. تو مسجد ہمیں اتنا سب کچھ دے رہی ہے، دے رہی ہے نہیں دے رہی؟ کس مسجد میں اتنی محنت ہو رہی ہے؟ آپ مجھے ایک مسجد کا پتہ بتا دیں کہ جہاں صبح سے لے کر رات تک کے بیل کی طرح آدمی لگا ہوا ہے، اپنا آرام قربان، اپنی راحت قربان، اپنے آپ کو تھکا کر چور کر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قوم میں اور نوجوانوں میں شعور پیدا ہو جائے. اور الحمدللہ بڑی بات نہیں، میں اس کے اثرات دیکھ رہا ہوں الحمدللہ. تو اس لیے بھائی جب مسجد ہمیں اتنا کچھ دے رہی ہے تو کچھ میرا خیال اخلاقی طور پر ہمارا بھی حق بنتا ہے. یہ نہیں بنتا؟ بنتا ہے. میں آپ سے نہیں کہہ رہا کہ آپ 10,000 روپے ماہانہ باندھ دیں، میں نہیں کہتا آپ سے کہ آپ 5,000 روپے دے دیں ہر مہینے. 500 روپے دے سکتے ہیں، 500 روپے دے سکتے ہیں، یہ بھی مسئلہ ہے. 1,000 روپے دے سکتے ہیں، جو آپ کی گنجائش ہو، ماہانہ بنیادوں پر. اور میری دلی خواہش یہ کہ اس رمضان سے آپ اس بابرکت کام کا آغاز کر دیں، تاکہ ہمارے نامہ اعمال میں ثواب جو ہے وہ عام دنوں والا نہ لکھا جائے بلکہ رمضان والا ثواب لکھ دیا جائے. جب تک انشاءاللہ ہم دیتے رہیں گے، جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں گنجائش دی اور قدرت دی، اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی، دیتے رہیں گے. اللہ نے چاہا جتنا دین کا کام ہو رہا ہے اور جتنے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، جتنے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، ہم اس میں برابر کے ثواب میں شریک ہوں گے انشاءاللہ، برابر کے شریک ہوں گے انشاءاللہ ثواب میں. تو بھائی بہت سے حضرات الحمدللہ تعاون کرتے ہیں، ماہانہ بنیادوں پر بہت سارے کرتے ہیں. میں نے تو آج تک کہ کبھی، میرا خیال 23 سال ہو گئے، آج تک میں نے کبھی نہیں پوچھا. آن دی ریکارڈ پوچھ لے جا کے دفتر والوں سے کہ میں نے ان سے پوچھا ہوگا جی کتنا چندہ آتا ہے، کتنے پیسے لگتے ہیں، کون کون دیتا ہے، ان کے فون نمبر کیا ہے. ایک مرتبہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا. میرا ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے. میں بات کہہ دیتا ہوں، متوجہ کر دیتا ہوں. بڑوں کا حکم ہوتا ہے کہ بھائی یہ بات کہنی ہے، میں وہ بات کہہ دیتا ہوں جس کو میں صحیح سمجھتا ہوں. اس لیے میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ دل کھول کر مسجد کے ساتھ ماہانہ بنیادوں پر تعاون کی ترتیب بنائیں. اللہ نے چاہے انشاءاللہ دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے ایک بہترین صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ. آخری بات جو ہے وہ نماز عید سے متعلق ہے. عید الفطر کی نماز انشاءاللہ ہمارے ہاں مسجد میں 7:15 بجے ہوگی. ہمارے ہاں جامع مسجد گول مارکیٹ میں عید کی نماز انشاءاللہ 7:15 بجے ہوگی اور عیدگاہ میں 8:30 بجے ہوگی. 8:30 ہے حضرت، ادھر دیکھ لیں جی، 8:30 بجے عید کی نماز انشاءاللہ. عید الفطر کی نماز عیدگاہ میں 8:30 بجے اور یہاں ہمارے انشاءاللہ 7:15 بجے ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.